لیکن ان تمام مادی اور روحانی نعمتوں کا اگر جائزہ لیں تو 3 نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عطا فرمائی ہیں کہ وہ ساری کی ساری نعمتیں انہی 3 نعمتوں پر مدار رکھتی ہیں۔ اور وہ 3 نعمتیں کون سی ہیں؟ پہلی بیت اللہ کی نعمت، اللہ نے آسمانوں سے اتار کر اپنا گھر زمین پر ڈال دیا۔ اللہ نے اپنا گھر کعبۃ اللہ زمین پر قائم کر دیا، آسمانوں پر تھا، زمین پر اللہ نے اپنا گھر۔ اور بادشاہوں کے بادشاہ نے جس جگہ پہ اپنا گھر بنایا ہو، آج ملک کا سربراہ جس محلے میں اپنا گھر بناتا ہے اس محلے کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اس بادشاہوں کے بادشاہ نے اپنا گھر زمین پر اتار دیا، اس زمین کی قدر و قیمت کا عالم کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ پھر آسمان والے اس زمین کے سامنے جھکیں گے، اس زمین کو گویا کہ وہ رشک ملائکہ بن جاتی ہے۔ تو ایک کعبۃ اللہ کی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے اپنا گھر زمین پر اتارا، اور دوسری رسول اللہ کی نعمت، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کی ذات عالی انسانیت کو عطا کی ہے۔ اور تیسری کتاب اللہ کی نعمت کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب عطا کر دی ہے۔ یہ 3 ایسی نعمتیں ہیں کہ ساری مادی اور روحانی نعمتیں ایک طرف، اور یہ 3 نعمتیں ایک طرف ہیں، ایک کعبۃ اللہ کی نعمت، دوسری رسول اللہ کی نعمت، اور تیسری کتاب اللہ کی نعمت۔ اور مزے کی بات یہ ہے ان تینوں نعمتوں میں سے بھی سب سے مرکزی نعمت ایک ہے، اور وہ رسول اللہ کی نعمت۔ رسول اللہ ہیں تو بیت اللہ ملا، رسول اللہ ہیں تو کتاب اللہ ملی۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی یہ وہ نعمت ہے کہ جو ساری کی ساری کائنات کی نعمتیں اس کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ تو رسول اللہ کی نعمت، اور تبھی تو یہ وہ نعمت ہے کہ یہ واحد نعمت ہے کہ اللہ نے اس نعمت کا احسان جتلایا ہے۔ کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا کہ دیکھو میں نے تم پر یہ انعام کیا ہے۔ اللہ نے سے ایک نعمت کا احسان جتلایا، وہ رسول اللہ کی نعمت۔ لقد من اللہ، البتہ تحقیق اللہ نے احسان جتلایا ہے، علی المومن، ایمان والوں پر۔ یعنی اللہ نے کتنی نعمتیں اتاری ہیں میں نے بتایا، احاطہ شمار میں نہیں آتی ہیں، لیکن اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا کہ دیکھو میں نے تم پر یہ نعمت کی ہے، یہ تم پہ میں نے احسان کیا ہے، تمہیں یہ نعمت عطا کی ہے۔ ایک نعمت، اور رسول اللہ کی ذات ہے۔ لقد من اللہ، البتہ تحقیق احسان جتلایا اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر، احسان کر دیا ایمان والوں پر۔ کیا کر دیا؟ اس بعث فی، جبکہ بھیجا اللہ تبارک و تعالی نے انہی میں سے ایک رسول، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عالی، یتلو علیہم آیاتی، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ قرآن کریم یعنی کتاب اللہ کی تلاوت کرتی ہے ان کے سامنے، قرآن کریم کی ادائیگی کا سلیقہ سکھلاتی ہے یہ ذات۔ قرآن کریم کے الفاظ کا تلفظ کیا ہوگا، لہجہ کیا ہوگا، اس کی ادائیگی کیسی ہوگی، تجوید کیسی ہوگی، تحسین کیسی ہوگی، صرف الفاظ کی تلاوت پر ساری محنت کرتی۔ یتلو علیہم آیاتی، اور یتلو علیہم آیاتی کے لفظ سے پتہ چل گیا کہ اگر ترجمہ پتہ بھی نہیں ہے اور آپ اس کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرما رہے ہیں۔ لہٰذا یہ دھوکہ دینا اجی اگر آپ کو قرآن کریم کا ترجمہ پتہ نہیں تو طوطے کی طرح رٹنے کا کوئی ثواب نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر یہ بات تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف میں سے، ذمہ داریوں میں سے بنیادی ذمہ داری یتلو علیہم آیاتی، تلاوت کر رہے ہیں، اور تلاوت میں تو معانی کی طرف نگاہ ہی نہیں ہے، تلاوت میں تو الفاظ کی ادائیگی، اس کی خوبصورتی اور اس کی تحسین و تجوید پر گفتگو ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن کریم واحد وہ کتاب ہے کہ اس کے معنی و مطالب پتہ نہ ہو اور جس تلاوت انسان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تلاوت پر ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، زبان کی ادائیگی، زبان کی سلاست اور پاکیزگی قائم کر دی کہ عمدگی کے ساتھ کلام کیسے کرنا ہے، اور زبان کی بات فوراً دل پر چلے گئے، وہ یزکیہم، اور دلوں کو پاک کر دیا۔ جب دل پاک ہوا، زبان عمدہ ہوئی، اب دل سے جب آواز نکلے گی قرآن کریم کی تلاوت تو سامنے والے کے دل میں اترے گی۔
دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس لیے دلوں کو وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کو پاک کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جس کتاب جس کی تلاوت کی تھی اس کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی اس کے مطالب، اس کے معارف، اس کے معانی، اس کے مسائل وہ بیان کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، اب یہ معنی کی تیسری ذمہ داری آئی، یتلو کی پہلی ذمہ داری، لہٰذا یہ کہنا کہ قرآن کریم کا اگر ترجمہ پتہ نہیں تو تلاوت کا فائدہ نہیں، فائدہ ہے، وہ الگ بات ہے کہ اگر قرآن کریم کا آپ کو ترجمہ بھی پتہ ہے تو سبحان اللہ، نور علی نور، کیونکہ نبی کے وظیفوں میں سے ایک وظیفہ یہ بھی ہے۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، قرآن کریم کی یا وہ تعلیم دیتے ہیں، اس کے معنی معارف سمجھاتے ہیں، والحکمہ، اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں، وے آف لائف بتلاتے ہیں، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، گفتار رفتار کیسی ہوگی، کردار و اخلاق کیسا ہوگا، نشست و برخاست کیسی ہوگی، سونا جاگنا کیسے ہوگا، ایک ایک زندگی کے ادا کی تعلیم دیتے ہیں کہ اس سنتیں کیسے ہوں۔ والحکمہ، حکمت کی تعلیم، یعنی سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ چار وظائف تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی جو انسانیت کو دی تو اس پر احسان جتلایا ہے۔ یہ وہ انعام ہے کہ جو بنی ایمان والوں پہ کیا، من انفسہم، انہی میں سے ہیں، یہ نہیں کہ آسمان سے کوئی فرشتہ لا کے اتار دیا ہو اور یہ کہا کہ بھی ہم تو ان کو پہچانتے نہیں ہیں، ان کا انداز زندگی الگ ہوگا، نہیں، انہی میں سے ہیں، انہی میں نے شب و روز گزارے، یہ پیغمبر تمہیں بھیجا ہے۔